جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جاؤ گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، لیکن بعد میں موضوع کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ خدا نے موڑا ہے اگر تمہارا راستہ تمہاری من پسند چیز سے، تو جان جاؤ اس کی رضا، وہ رب تمہیں بہترین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، کیونکہ قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑو۔ پھر دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں ہے۔ اور اگر یقین رکھتے ہو نا تو حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی انگنت مصلحت تھیں۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جو ناممکن سمجھ کر تم ان پہ دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کرے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو، اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نہیں نکل سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں، بلکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے
تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری تکلیفیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ ان کے ممکن ہونے کے لیے اس سے مانگو، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ تو پھر نا امید مت ہو جس نے تمہاری من پسند چیزوں کو تم سے دور کیا ہے۔ تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان منظروں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منظروں تک خود ہی لے جائے گا جس تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق بنا سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے، جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے؟ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے امتحان اور انتظار کا صلہ ہو، وہ چیز جس کے دور ہو جانے سے وجود تہس نہس ہو جائے۔ اس حادثے کو بھولنے میں وقت تو لگتا ہے اور اس وقت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آزمائش میں مبتلا رکھتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پلکوں سے جھلکتے ہوئے آنسوؤں کو میری رضا کے لیے ضبط کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سب گنوا کر میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے سب بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیری نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ کچھ راتوں کو نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملتا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ تو اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عاشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کی کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہونے والے فاصلوں سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے جاتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے ہی والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض اسے جگاتی ہے۔
دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا پھر فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، وہ کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر تمہیں وہ ایک ستارہ نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے کہ اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے رکھ رکھا ہو۔ کبھی یہ سوچ کر مایوس نہ ہونا کہ اللہ نے ہمیں نہ دیا، بے شک اللہ بہتر وقت پر بہترین سے نوازتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔